رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان، شک نہیں ہے ہم سب کا رہنما رمضان ہے، ہر طرح کے مومنوں کا رہنما رمضان ہے، رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان۔ رہنما ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں، ان گھڑیوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ رمضان ٹرانسمیشن رہنما ہے رمضان، جو رہنما ٹی وی کی پیشکش ہے، اس کے ساتھ اس پروگرام میں ہم روزانہ کی بنیاد پر علماء کرام سے، مفتیان عظام سے ملاقات کریں گے اور ان سے مختلف موضوعات کے حوالے سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے ملک کے نامور قرائے کرام اور اسی طرح ثناخوان رسول اور مداح رسول۔ تو ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں ہم کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں زیادہ سے زیادہ ہم سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنے اوقات کو ہم اس رہنما ہے رمضان کے ٹرانسمیشن میں جڑ کر قیمتی بنائیں۔ تو ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی آمد آج ہو چکی ہے اور یہ ہماری آپ کی پہلی نشست ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ العزیز اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور مختلف موضوعات کے ساتھ، مختلف سوالات کے ساتھ، اور مختلف سوال جو ہے ہم علماء کرام، مفتیان عظام اور اگر سیاسی مختلف سوالات جو ہے علماء کرام کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین کرام، آج چونکہ استقبال رمضان اور آج پہلا روزہ ہے، تو آج رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے، رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے، رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے ہم ایک موضوع آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جامعہ بن نوریہ العالمیہ کے استاذ اور حضرت مفتی عتیق الرحمن شہید رحمہ اللہ کے صاحبزادے مولانا مفتی جمال عتیق صاحب کے ساتھ ایک سیشن رکھیں اور اس میں ہم ان سے سوالات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے اللہ کے مبارک کلام سے ہو جائے۔ تو میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جامعہ بن نوریہ العالمیہ کے استاذ القرہ جناب قاری نعیم اللہ حبیب صاحب، جو آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کریں گے۔ میں ملتمس ہوں قاری نعیم اللہ حبیب صاحب سے کہ وہ باقاعدہ اس تلاوت سے نہ صرف آج کے پروگرام بلکہ اس رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ جی قاری نعیم اللہ حبیب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم۔
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت ہی خوب اور احسن انداز میں آپ نے تلاوت کلام پاک پیش کی۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ثنا خوان رسول اور نعت خواں معروف و مشہور جناب حافظ محمود خاطر صاحب۔ میں ان سے ملتمس کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ آپ یقیناً حافظ محمود خاطر صاحب کو جانتے ہوں گے اور کافی دنوں سے آپ ان کے نعتیں جو ہے وہ سنتے بھی ہوں گے اور پسند بھی کرتے ہوں گے۔ میں ملتمس کروں گا جناب قاری صاحب، میں ملتمس ہوں قاری صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں رہنما ٹی وی کے تمام منتظمین کا مشکور ہوں۔ بہت ہی اچھا پروگرام چل رہا ہے اور پاکستان کے ماہ ناز قرۂ حضرات اور نعت خواں ثنا خان نے اپنی اپنی آوازوں میں بہت اچھے انداز میں جو ہے اس پروگرام کو آگے چلایا۔ مختصر سی حاضری فقیر کی آپ لوگ کی سماعتوں کی نظر چند اشعار کے ساتھ، چونکہ نعت جو ہے مستقل جو ہے احباب پیش کر رہے ہیں پورا کلام، میں چند کلام کے چند اشعار آپ لوگ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ان اشعار کے ساتھ اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی محمد۔ ناظرین کے سماعتوں کی نظر بہت ہی خوبصورت اشعار پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا محبت کے ساتھ سماعت کیجئے۔ شاعر کہتے ہیں، مجھ پر بھی نگاہ لطف و کرم ایک بار ہو جائے، مجھ پر بھی نگاہ لطف و کرم ایک بار ہو جائے، ہو جاؤں فدائے حبیب خدا، جینے کا بہانہ ہو جائے۔ یہ شان رسالت کیا کہیے، یہ شان رسالت کیا کہیے، یہ چاہو جلالت کیا کہیے، ہو جائے قمر دو ٹکڑے اگر
انگلی کا اشارہ ہو جائے، ہو جاؤں فدائے حبیب خدا، جینے کا بہانہ ہو جائے، ہو جاؤں فدائے حبیب خدا، جینے کا بہانہ ہو جائے۔ فاروق سے پوچھے تو کوئی یہ چشم کرم جس پر بھی اٹھی، جس پر بھی اٹھی، اللہ کا دشمن، اللہ کا دشمن پل بھر میں اللہ کا پیارا ہو جائے، ہو جاؤں فدائے حبیب خدا، جینے کا بہانہ ہو جائے، مجھ پر بھی نگاہ لطف و کرم ایک بار ہو جائے۔ ناظرین ایک اور کلام آپ لوگ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا 1 منٹ۔ ان کے جو غلام ہو گئے، 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 وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، جب بلایا آپ نے، جب بلایا آقا نے، خود ہی انتظام ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے، فرش والے دیکھتے رہے، فرش سے وہ عرش پہ جا کر، فرش سے وہ جا کے عرش پر رب سے ہم کلام ہو گئے، ہاں رب سے ہم کلام ہو گئے، ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، انبیاء کھڑے، انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، بادشاہ غلام ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے،
ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے حافظ محمود خاطر صاحب. تو ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم مفتی جمال عتیق صاحب سے استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ رہنمائی حاصل کریں. تو ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اس وقت مولانا مفتی محمد جمال عتیق صاحب، جو جامعہ بن نوریہ العالمیہ کے استاذ بھی ہیں اور حضرت مفتی عتیق الرحمن شہید رحمہ اللہ کے صاحبزادے بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. سب سے پہلے مفتی صاحب میں آپ سے سوال کروں گا، استقبال رمضان کے حوالے سے آپ ناظرین کو رہنمائی فرمائیں کہ رمضان مبارک کیا ہے. ماشاءاللہ، آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے رہنما ٹی وی کے نام سے، بہت اچھا سلسلہ ہے. اس سلسلے کی جتنی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کم ہے. اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. آپ لوگ بہت بہترین کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. دین کی بہت بڑی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ اور جزا عطا فرمائے. آپ نے سوال کیا رمضان کے حوالے سے، تو رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے ایک مسلمان کے لیے. اور اس رمضان کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے عام طور پر کاروباری حلقوں میں کاروبار کے سیزن ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے پر یہ رمضان کا مبارک مہینہ مسلمان کے لیے نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مبارک مہینے میں نیکیوں کے درجات کو بڑھا دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض کام کرتا ہے تو اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص نفلی کام سر انجام دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس نفلی کام کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کر 70 اس ایک فرض کے برابر کر دیا کرتے ہیں. تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم مہینہ ہے، عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے. اس مبارک مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زیادہ سے زیادہ اوقات کو اس رمضان کے مبارک مہینے میں نیکیوں کے سمیٹنے میں لگا لیں. اپنی دنیاوی مصروفیات ہم 11 مہینے رکھتے ہیں، اس مبارک مہینے میں ذرا اپنی مصروفیات کو کم کر کے رمضان کی ان مبارک ساعات کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے. اور اس مبارک مہینے کے اندر جتنی زیادہ عبادات، خواہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں ہو، خواہ وہ نوافل پڑھنے کی شکل کے اندر ہوں، اور جتنی بھی عبادات ہم سر انجام دے سکتے ہوں، اس مبارک مہینے میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان عبادات کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. مفتی صاحب یہ بتائیے گا، رمضان المبارک سے اور ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو فائدہ مند بنا سکتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا. رمضان کے اس مبارک مہینے کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس مبارک مہینے کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جاتا ہے. ہم فائدہ یہی اٹھا سکتے ہیں کہ اس رمضان کے روزوں کے نتیجے میں جو تقوی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ تقوی ہمیں اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا. یہ تقوی ہمیں اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو قیمتی بنا کر رمضان کی ان ساعتوں کی قدر کرتے ہوئے، رمضان کی ان ساعتوں میں عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. رمضان میں کرنے کے کاموں میں سب سے اہم کام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بھی جن کا تذکرہ فرمایا کہ مسلمان کو رمضان کی ان ساعات کے اندر 4 کام کثرت سے کرنا چاہیے. ان 4 کاموں میں سب سے پہلا کام لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد، اور نمبر 2 استغفار کی کثرت، اور نمبر 3 جہنم سے پناہ مانگنا، اور نمبر 4 جنت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا. ان 4 کاموں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کر سکتے ہیں، اور ان رمضان کی ان ساعات میں یہ 4 کام کرتے ہوئے ہم رمضان کے نتیجے میں جو تقوی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، ہم اس تقوی کو بھی حاصل کر سکتے ہیں.
اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں کہ جن کو ہم استعمال کر کے یا جن کو کر کے ہم رمضان کے روزے کو جو ہے وہ ضائع کر دیں گے اور ہم غفلت میں پڑ جائیں گے؟ ان اسباب، ان ذرائع کی طرف روشنی ڈال دیجیے گا تاکہ جو ہے ہم اور عوام الناس جو دیکھنے سننے والے ہیں ان ذرائع سے، ان اسباب سے، ان افعال سے، ان اعمال سے ہم بچیں۔ رمضان کی مبارک ساعات کے اندر رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھیں۔ عام زندگی کے اندر بھی ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن خاص طور پر رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں خاص طور پر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ عام طور پر غیبت کرنا یہ ایک گناہ ہے، انسان اپنے گھر میں غیبت بیٹھ کر کے کرتا ہے، اس کا گناہ الگ ہے، لیکن یہی گناہ وہ اگر مسجد کے اندر بیٹھ کر کے غیبت کرتا ہے اس کا گناہ الگ ہے، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے گناہ کا۔ اسی طریقے پر عام دنوں کے اندر بھی جس طریقے پر نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی طریقے پر گناہ کے اندر پکڑ کے اندر بھی شدت آتی ہے۔ لہذا ان ساعتوں کے اندر ہمارے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھیں۔ ہمارے عام گناہ جن کے اندر ہم مبتلا رہتے ہیں ان میں سر فہرست سب سے اہم چیز جھوٹ ہے، کہ جھوٹ کے بارے میں حضور علیہ السلام سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ کیا مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ایمان والے سے یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر سوال ہوا کیا ایمان والا زنا کر سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ایمان والے سے زنا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر سوال ہوا کہ کیا مسلمان ایمان والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ نہیں، ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن آج کے معاشرے کے اندر جس کے اندر ہم رہتے ہیں، یہ جھوٹ کا گناہ بہت عام ہے۔ رمضان کی ان ساعات کے اندر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس جھوٹ کے اس گناہ سے بچیں۔ اور دوسرا گناہ جس کے اندر ہم عام طور پر مبتلا رہتے ہیں وہ غیبت کا گناہ ہے۔ غیبت یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کی برائی جو اس کے اندر پائی جاتی ہو اس کا تذکرہ کسی دوسرے کے سامنے کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور غیبت کے متعلق قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ بات پسند کرے گا کہ وہ اس کے مردہ بھائی اس کے سامنے رکھا ہوا ہو، اس کا گوشت نوچ نوچ کر کے کھا رہا ہو؟ غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، کسی پر بہتان لگانا، کسی سے حسد کرنا۔ اسی طریقے پر یہ گناہ ہے بہت سے کہ جن سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ گناہوں سے بچتے ہوئے ہم اس رمضان کے مبارک مہینے کو گزاریں گے تو یہ ساعات ہمارے لیے قیمتی بھی ہوں گی، اور رمضان کے جو فوائد ہیں، جو ثمرات ہیں، جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ہم ان رحمتوں کو حاصل کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اس کے ساتھ دوسرا مفتی صاحب ایک اور سوال ہوگا کہ ہم کس طرح سے رمضان المبارک کے اوقات کو فائدہ مند بنا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ذرا جو ہے وہ ناظرین کو رہنمائی فرمائیے گا۔ رمضان کے اس مبارک مہینے کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس مبارک مہینے کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جاتا ہے۔ ہم فائدہ یہی اٹھا سکتے ہیں کہ اس رمضان کے روزوں کے نتیجے میں جو تقوی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ تقوی ہمیں اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا، یہ تقوی ہمیں اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو قیمتی بنا کر رمضان کی ان ساعتوں کی قدر کرتے ہوئے، رمضان کی ان ساعتوں میں عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ رمضان میں کرنے کے کاموں میں سب سے اہم کام جو حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بھی جن کا تذکرہ فرمایا کہ مسلمان کو رمضان کی ان ساعات کے اندر 4 کام کثرت سے کرنا چاہیے۔ ان 4 کاموں میں سب سے پہلا کام لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد، اور نمبر 2 استغفار کی کثرت، اور نمبر 3 جہنم سے پناہ مانگنا، اور نمبر 4 جنت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا۔ ان 4 کاموں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کر سکتے ہیں، اور ان رمضان کی ان ساعات میں یہ 4 کام کرتے ہوئے ہم رمضان کے نتیجے میں جو تقوی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے ہم اس تقوی کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔
جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت ہی خوب، بہت خوب۔ مفتی صاحب ایک آخری سوال آپ سے عرض کروں گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم کن اوقات میں جو ہم وقت گزارتے ہیں رمضان مبارک میں، تو کس طرح ہم اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے گا، اور پھر ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین سے اجازت لیں گے۔ رمضان کی مبارک ساعات کے اندر رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھیں۔ عام زندگی کے اندر بھی ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن خاص طور پر رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں خاص طور پر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ عام طور پر غیبت کرنا یہ ایک گناہ ہے، انسان اپنے گھر میں غیبت بیٹھ کر کے کرتا ہے، اس کا گناہ الگ ہے، لیکن یہی گناہ وہ اگر مسجد کے اندر بیٹھ کر کے غیبت کرتا ہے، اس کا گناہ الگ ہے، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے گناہ کا۔ اسی طریقے پر عام دنوں کے اندر بھی جس طریقے پر نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی طریقے پر گناہ کے اندر پکڑ کے اندر بھی شدت آتی ہے۔ لہذا ان ساعتوں کے اندر ہمارے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھیں۔ ہمارے عام گناہ جن کے اندر ہم مبتلا رہتے ہیں، ان میں سر فہرست سب سے اہم چیز جھوٹ ہے، کہ جھوٹ کے بارے میں حضور علیہ السلام سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ کیا مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ایمان والے سے یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر سوال ہوا کیا ایمان والا زنا کر سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ایمان والے سے زنا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر سوال ہوا کہ کیا مسلمان ایمان والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ نہیں، ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن آج کے معاشرے کے اندر جس کے اندر ہم رہتے ہیں، یہ جھوٹ کا گناہ بہت عام ہے۔ رمضان کی ان ساعات کے اندر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس جھوٹ کے اس گناہ سے بچیں۔ اور دوسرا گناہ جس کے اندر ہم عام طور پر مبتلا رہتے ہیں، وہ غیبت کا گناہ ہے۔ غیبت یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کی برائی جو اس کے اندر پائی جاتی ہو، اس کا تذکرہ کسی دوسرے کے سامنے کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور غیبت کے متعلق قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ بات پسند کرے گا کہ وہ اس کے مردہ بھائی اس کے سامنے رکھا ہوا ہو، اس کا گوشت نوچ نوچ کر کے کھا رہا ہو؟ غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، کسی پر بہتان لگانا، کسی سے حسد کرنا۔ اسی طریقے پر یہ گناہ ہے بہت سے کہ جن سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ گناہوں سے بچتے ہوئے ہم اس رمضان کے مبارک مہینے کو گزاریں گے تو یہ ساعات ہمارے لیے قیمتی بھی ہوں گی، اور رمضان کے جو فوائد ہیں، جو ثمرات ہیں، جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ہم ان رحمتوں کو حاصل کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت ہی شکریہ آپ کا، بہت زبردست کلام کیا آپ نے، اور آپ کے اوقات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں آ رہی، اوقات کو قیمتی کیوں بنائے گا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کو کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا رہنما ٹی وی کو۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ مفتی جمال عتیق صاحب کی باتوں سے یقیناً محظوظ ہوئے ہوں گے، اور یقیناً ان کی باتوں سے ہمارے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح رہنما ٹی وی کی اس ٹرانسمیشن جس کا نام ہے رہنما ہے رمضان، اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کو بہت زیادہ برکتیں اور سمیٹنے کی، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تب تک کے لیے، کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں 11 بجے شب ایک نئے موضوعات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان، شک نہیں ہے ہم سب کا رہنما رمضان ہے، ہر طرح کے مومنوں کا رہنما رمضان ہے، رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان۔